بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین العابدین کے اخلاق نے دشمنوں کو بھی رلا دیا۔ امام زین العابدین کی سیرت پر مبنی روحانی و جذباتی کہانی۔ کربلا کی تپتی ریت، شہداء کے لاشیں، جلتے خیمے اور ایک بیمار نوجوان جس کی آنکھوں میں درد تھا مگر زبان پر شکوہ نہیں، وہ قیدی بنا کر شام لے جائے گئے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شکست خوردہ خاندان ہے، مگر دنیا نہیں جانتی تھی کہ انہی زنجیروں میں بندھا ایک شخص اخلاق کی ایک ایسی مثال قائم کرے گا کہ دشمن بھی اس کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ وہ تھے امام زین العابدین۔ قید کا سفر۔ کربلا کے بعد جب اہل بیت کو قیدی بنا کر لے جایا جا رہا تھا، لوگ راستوں میں تماشا دیکھنے نکلتے، کچھ پتھر مارتے، کچھ طنز کرتے اور کچھ خوشیاں مناتے، لیکن انہی راستوں میں ایک عجیب منظر بار بار دکھائی دیتا۔ جیسے ہی لوگ امام زین العابدین کے قریب آتے وہ ان کے لیے دعا کرتے، نہ بددعا، نہ غصہ، نہ انتقام۔ ایک سپاہی حیران ہو کر بولا، ہم نے تمہارے خاندان کے ساتھ ظلم کیا، پھر بھی تم ہمارے لیے دعا کرتے ہو؟ امام نے آہستہ سے فرمایا، ہمیں ہمارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سکھایا ہے، برائی کا جواب اخلاق سے دو۔ سپاہی خاموش ہو گیا۔ شام کا بازار۔ شام کے بازار میں اہل بیت کو لایا گیا، لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا اور غصے میں بولا، الحمدللہ، اللہ نے تمہیں رسوا کر دیا۔ مجمع خاموش ہو گئے، سب نے سوچا اب جواب سخت آئے گا، لیکن امام زین العابدین نے نہایت نرمی سے پوچھا، بابا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ بوڑھا بولا، ہاں پڑھا ہے۔ امام نے فرمایا، کیا تم نے یہ آیت پڑھی کہ رسول کے اہل بیت سے محبت رکھو؟ بوڑھا چونک گیا۔ امام نے فرمایا، ہم وہی اہل بیت ہیں۔ بوڑھے کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ زمین پر گر گیا اور روتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو، مجھے حقیقت معلوم نہیں تھی۔ امام نے اسے فوراً معاف کر دیا۔ غلام کا واقعہ۔ مدینہ میں امام زین العابدین کے گھر ایک غلام کام کرتا تھا۔ ایک دن غلطی سے اس کے ہاتھ سے کھانا گر گیا اور گرم سالن امام پر آ گرا۔ غلام خوف زدہ ہو گیا، اسے لگا آج سخت سزا ملے گی، مگر اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، غصہ پی جانے والے۔ امام نے فرمایا، میں نے غصہ پی لیا۔ غلام نے اگلا حصہ پڑھا، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ امام نے فرمایا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ غلام نے آخری حصہ پڑھا، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ امام زین العابدین مسکرائے اور فرمایا، جاؤ تم آزاد ہو۔ غلام رونے لگا، وہ سمجھ گیا تھا یہ عام انسان نہیں، رات کا مسافر۔ مدینہ کے لوگ حیران تھے۔ رات کے اندھیرے میں ایک شخص آتا، دروازوں پر راشن رکھ جاتا اور چلا جاتا۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ کون ہے۔ بیوائیں، یتیم، غریب،
سب اس نامعلوم محسن کے منتظر رہتے۔ پھر ایک دن مدینہ میں خبر پھیلی، امام زین العابدین کا انتقال ہو گیا، اور تب لوگوں کو پتہ چلا راتوں کو راشن بانٹنے والا کوئی اور نہیں بلکہ امام زین العابدین تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر بوجھ اٹھانے کے نشانات موجود تھے۔ وہ خاموشی سے خدمت کرتے رہے، کبھی کسی پر احسان نہیں جتایا۔ دشمن بھی بدل گئے۔ ایک شخص تھا جو ہمیشہ امام کو برا بھلا کہتا۔ لوگ چاہتے تھے اسے سزا دی جائے، مگر امام ایک دن خود اس کے گھر پہنچ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ شخص باہر آیا تو حیران رہ گیا۔ امام نے مسکرا کر فرمایا، اگر تم نے جو کچھ میرے بارے میں کہا وہ سچ ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر جھوٹ ہے تو اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ الفاظ تین بر کر اس شخص کے دل میں اتر گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور امام کے قدموں میں گر گیا۔ تاریخ میں طاقتور حکمران بہت آئے، لیکن دلوں پر حکومت صرف اخلاق والے کرتے ہیں۔ امام زین العابدین کے پاس نہ لشکر تھا نہ سلطنت، مگر ان کے اخلاق نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ انہوں نے دنیا کو سکھا دیا، اصل طاقت بدلہ لینے میں نہیں، معاف کرنے میں ہے۔ آج بھی اگر انسان غصے کے بدلے صبر، نفرت کے بدلے اخلاق اور انتقام کے بدلے معافی اختیار کرے تو بہت سے دل بدل سکتے ہیں۔ امام زین العابدین کی زندگی صرف ایک تاریخ نہیں، یہ انسانیت کے لیے روشنی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز داستان پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، جے بی انصاری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔